کچوں کے دیکر پکارتا، مگر پھر وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو ہی چھوڑ دیا اور وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھیں۔ وہ ان کالے دھندوں میں روز منہ کالا کرتی، پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نہیں اجاڑ دیا، جو بے شرعی شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی رہی اور بالآخر بڑے شہر جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کر کے وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی۔ وہ سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم بھی اس کے لیے معمولی ہو گئے۔ کبھی کبھی گاؤں کا چکر لگاتی تو وہی معصوم نادیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، بالآخر وہ اسی نتیجے پر پہنچ گئے وہ قاتل نہیں۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور بالآخر وہ اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ عریاں کپڑوں میں ملبوس مشہور کلب میں ناچتی گاتی نادیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز بھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نادیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی۔ آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت آشکار کر دی۔ رشید مجھ پر ہمیشہ ظلم کرتا تھا۔ اچھا پیسہ ہونے کے باوجود اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے افضل کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اسے اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی۔ پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دیں اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کو تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے میں مارا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑنے لگی۔ پھر افضل کی سے پستول بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے صحن میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے ہی شوہر کو اپنے سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ میں نے اسے چھوڑ کر نشہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا۔ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں غلط، صحیح، حرام، حلال، اقدار، روایت سب بھول گئی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نادیہ سے کہا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ دنیا کو دھوکہ دے سکو گی، مگر تم بھول گئیں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم کبھی نہیں چھپا سکتا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو براہ مہربانی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔